الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم سفر کے مہینے کے بارے میں بات کریں گے۔ سفر قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف اس کے ساتھ بہت سی توہمات اور بدشگونیاں وابستہ کر لی گئی ہیں اور دوسری طرف ان کے خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئے۔ مثلاً اس مہینے میں شادی نہ کرنا، چنے ابال کر محلے میں بانٹنا تاکہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں، آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالنا تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں ترقی ہو، 311 یا زیادہ بار سورہ مزمل کا پڑھنا، اس مہینے کو دوسرے مردوں پر سمجھنا بھاری ہے اور اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا جس کو 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کی دین میں کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ماہ و سال، رات اور دن کے آنے جانے سے ترتیب پاتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو۔ دن کا نکلنا، سورج کا طلوع و غروب ہونا اور رات کا چھا جانا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ دونوں سے مل کر ہفتے اور ہفتوں سے مہینے اور سال بنتے ہیں۔ یہی ماہ و سال زمانہ ہے جس کو برا کہنے سے حدیث قدسی میں روکا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوزین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ سفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی، نہ ہمیں اس کا حکم دیا اور نہ ہی کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا۔ توہمات اور شگون جو اس ماہ سے منسوخ کیے گئے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ یہ بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، جبکہ عموماً وہ یہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے، چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی عدد کو اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے۔ عربی میں نحوست کے لفظ طیارہ استعمال ہوتا ہے جو طیرن سے نکلا ہے، جس کے معنی پرندے کے ہیں۔ عرب چونکہ پرندے کے اڑانے سے فال لیتے تھے، اس لیے طائر بدفعلی کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی برا شگون لینا۔ اسلام میں کوئی دن، جگہ یا انسان منحوس نہیں، بلکہ دراصل وہ انسان کا اپنا طرز عمل، رویہ، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک
کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ ایسا شخص جو برا شگون لیتا رہا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ردت الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک۔ قالوا یا رسول اللہ ما کفارۃ ذلک؟ قال ان یقول احدهم اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا، اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا، وہ کہے، اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعل کے سوا کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص گھر سے نکلا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اس نے اسے منحوس سمجھا اور گھر واپس آ گیا۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی بات ہے، مگر حقیقت میں یہ شرک ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اکثر انسان ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے، اور شیطان ہمیں سجاتا ہے کہ یہ ساری خرابی فلاں شخص کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ وہ صبح نظر آ گیا، تو اب سارا دن خراب ہی گزرے گا اور کوئی کام درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح آنکھ بھڑکنے سے خوف زدہ ہو جانا، یا ہاتھ میں کھجلی ہونے سے امید لگا بیٹھنا کہ آج مال ملے گا، یا جوتے پر جوتا آ گیا تو سفر پیش آئے گا۔ رنگوں سے شگون لینا بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ مثلاً سیاہ رنگ نہ پہننا کہ بیمار پڑ جائیں گے، یا احترام کے منافی ہے کیونکہ خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے۔ سبز جوتا نہ پہننا کہ بے ادبی ہوگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی گنبد کا رنگ سبز ہے۔ اس طرح انسان نے خود سختہ طور پر کچھ چیزیں اپنے لیے نہ صرف حرام کر لی بلکہ ان کے ساتھ قسمت بھی جوڑ دی۔ یہ سب ایسے وسوسے اور توہمات ہیں جن کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر کے اس کے اعمال ضائع کرواتا ہے۔ یہ توہمات اور بدشگونیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کی ذات پر پختہ ایمان اور توکل انسان کو جرأت، بہادری اور اعتماد دیتا ہے، اسے جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ چنانچہ ایسے کسی بھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، ثلاثا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار کہا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک مسلمان کا عقیدہ مضبوط اور ذہن واضح ہونا چاہیے کہ خوشی اور غم، نفع اور نقصان سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی تکلیف نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ توبہ، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہی سوچ انسان کو ہر حال میں مطمئن رکھتی ہے کہ جو ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا، اس میں ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اس طرح عقیدہ توحید مزید پختہ ہوتا ہے اور انسان جان لیتا ہے کہ اصل پناہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اس طرح وہ شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچا رہتا ہے۔ اسی پر رہنے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی جو فرض نماز کے بعد پڑھنا مسنون ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت
ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اے اللہ، کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا کریں، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ روکنا چاہیں، اور آپ کے عذاب کے مقابلے میں کسی دولت مند کو اس کی دولت فائدہ نہیں دے سکتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔